حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جو اپنے وقت کے قطب تھے، ان کی ایک مجوسی سے وجود باری حق تعالیٰ کے بارے میں بحث ہو گئی۔ اس آتش پرست کافر نے کہا کہ ہم دونوں ہاتھ ملا کر آگ میں ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ جل گیا وہ جھوٹا اور جس کا ہاتھ بچ گیا وہ سچا ہوگا۔ چنانچہ اس دہریے نے حضرت مالک بن دینار کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ باندھ کر آگ میں ڈال دیا، اور جب تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ باہر نکلے، دونوں کے ہاتھ صحیح سلامت تھے۔ نہ ہی مالک بن دینار کا ہاتھ جلا اور نہ ہی اس مجوسی کا۔ رات ہو گئی اور جب ساری کائنات سو گئی تو حضرت مالک بن دینار نے گوشائے تنہائی میں بارگاہ رب العزت میں عرض کی، یا مولا، یہ مجوسی تو تیری ذات کا منکر تھا، اور میں نے تو 70 سال تیری عبادت کی ہے، مگر تو نے یہ کیا کیا کہ نہ میرا ہاتھ ہی جلایا اور نہ ہی اس کافر کا؟ تو پردہ غیب سے جواب آیا کہ اے میرے مقبول بندے، تیرا سوال تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس کے کفر کو دیکھتا یا تیرے ہاتھ کو؟ بات یہ ہے چونکہ اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ کے ساتھ تھا، اس لیے میں نے تیرے ہاتھ کی برکت سے اس کا بھی ہاتھ نہیں جلایا۔ اسے کہو کہ اگر امتحان ہی لینا ہے تو اکیلا اپنا ہاتھ آگ میں ڈالے۔ یہ ہے اولیاء اللہ کی معیت کا اثر اور بزرگان دین کی صحبت کا فیض، اور اولیاء کرام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کا مقصد۔ اولیاء اللہ کے مراتب و مدارج ہوتے ہیں، کوئی ولی ہوتا ہے، کوئی غوث، کوئی قطب ہوتا ہے، اور کوئی ابدال، کوئی قطب مدار ہوتا ہے، اور کوئی ابدال، کوئی قطب مدار ہوتا ہے، اور کوئی اوتاد۔ اوتاد جمع ہے وتد کی، اور وتد معنی میخ اور قطب کے معنی کلی کے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چکی کے 2 پلڑوں کے درمیان ایک کلی ہوتی ہے، جس کا تعلق چکی کے دونوں پلڑوں سے ہوتا ہے، اور چکی چلنے پر وہ دانہ جو چکی سے چمٹ جائے وہ پسنے سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح یہ اولیاء اللہ اور قطب و اوتاد اس کائنات میں ایک کلی کی مانند ہیں، جن کا تعلق زمین سے بھی ہوتا ہے اور آسمان سے بھی، فرش سے بھی ہوتا ہے اور عرش سے بھی، اور مخلوق سے بھی ہوتا ہے اور خالق سے بھی، اور یہ خدا اور بندوں کے درمیان ایک وسیلہ ہیں، خالق و مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہیں، اور آقا اور غلاموں کے درمیان ایک ذریعہ ہیں۔ اور جس طرح وہ دانہ جو چکی کی کلی سے چمٹ جائے پسنے سے بچ جاتا ہے، اسی طرح وہ گنہگار جو ولی اور مرشد کامل کے دامن سے لپٹ جائے خدا کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے اے گناہگار بندو اور درد غم کے مارے ہوئے انسانوں، اگر تم بھی دنیا و آخرت میں عذاب خداوندی اور قہر الہی سے بچنا چاہتے ہو، اور دکھ و درد و رنج و غم اور مصائب و آلام سے نجات پانا چاہتے ہو، اور اطمینان قلب، سکون و دل اور تسکین روح حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آؤ اس دانے کی طرح جو چکی کی کلی سے چمٹ کر پیسنے سے بچ جاتا ہے، تم بھی کسی مرشد کامل کے دامن سے لپٹ جاؤ، کسی مرد قلندر کی صحبت اختیار کر لو، کسی ولی اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اور کسی فقیر بے نوا کے قدم چوم لو۔ بازار میں ایک آدمی سنگترے بیچ رہا تھا اور بلند آواز سے پکار رہا تھا کہ اچھے سنگترے، اچھے سنگترے۔ ایک مست پاس سے گزرا، اس نے جب یہ آواز سنی تو وجد میں آ کر رقص کرنے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ اس درویش کو کیا ہو گیا ہے۔ آخر لوگوں نے پوچھا، اے مست، یہ وجد اور رقص کس بات پر تھا؟ تو اس مست نے جواب دیا کہ کیا تم نے اس سنگترے بیچنے والے کی آواز نہیں سنی جو بلند آواز سے پکار رہا تھا کہ اچھے سنگترے، اچھے سنگترے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کتنے اچھے ہیں جو کسی مرشد کامل کی سنگت سے تر گئے ہیں۔ بزرگان دین کی صحبت اور کسی مرد کامل کی رفاقت سے نہ صرف یہ کہ ناقص کامل اور پیتل سونا بن جاتا ہے، بلکہ مرشد کی توجہ اتحادی سے شیخ کامل اور مرید صادق کے درمیان سے تمام حجابات باطنی اٹھ جاتے ہیں اور من و تو کا امتیاز مٹ جاتا ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ اپنے ایک خدمتگار نان بائی پر خوش ہوئے
اور فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کی آقا مجھے اپنا جیسا کر دیجئے۔ خواجہ باقی باللہ نے اس نان بائی کو سامنے کھڑا کر کے توجہ اتحادی ڈالی۔ بس پھر کیا تھا، دیکھنے والے نہ پہچان سکے کہ باقی باللہ کون ہے اور نان بائی کون ہے، لیکن چونکہ اس نان بائی کا قاصۂ گدائی چھوٹا تھا اور وسعت دل تنگ تھی، وہ شیخ کامل کی توجہ اتحادی کو برداشت نہ کر سکا اور تھوڑی دیر کے بعد اللہ اللہ کہتا ہوا جاں بحق ہو گیا۔ حضرت میرا بھیگ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی طالب صادق اور مرید باوفا اپنے مرشد کامل کی محبت میں اپنے آپ کو فنا فی الشیخ کر لیتا ہے، جو کہ منزل حقیقت و معرفت کی پہلی سیڑھی ہے، تو پھر وہ مرید باوفا بھی شیخ کامل بن جاتا ہے، اور پھر کانٹا مرید کو چپتا ہے تو درد شیخ کو ہوتا ہے، خنجر اس پر چلتا ہے اور خون اس کا بہتا ہے۔ حقیقت ایک ہے، ہر شے کی خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا دل چیریں، اور پھر وہ جدھر دیکھتا ہے اسے اپنے شیخ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ عاشق و معشوق کا حقیقی اتحاد اور طالب و مطلوب کی سچی سنگت اور مرید و شیخ کی پکی معیت و صحبت کا آخری مقام یہی ہے کہ مرید شیخ میں فنا ہو جائے اور شیخ مرید کو اپنا جیسا کر دے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجنون لیلا کی محبت میں فنا ہو چکا تھا اور اسے ہر طرف اور ہر چیز میں لیلا ہی نظر آتی تھی۔ ایک دفعہ مجنون کے جسم میں ایک پھوڑا نکل آیا۔ ایک حکیم کو بلایا گیا کہ فسد کرے۔ حکیم نشتر سے فسد کرنے لگا تو مجنون نے اسے روک دیا۔ حکیم نے کہا کہ اے مجنون، تو شیروں سے بھی نہیں ڈرتا اور اب اس نشتر سے ڈر گیا ہے۔ مجنون نے جواب دیا کہ حکیم صاحب میں نشتر سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ میرا صبر و تحمل تو پہاڑ سے بڑھ کر ہے، لیکن میرے وجود میں لیلا سمائی ہوئی ہے اور میرے بدن کا صدف لیلا کی محبت کے موتیوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں ڈرتا ہوں تو اس لیے کہ اگر تو نے میرے پھوڑے پر نشتر چلایا تو یہی نشتر لیلا کے جسم پر چلے گا، اس لیے کہ مجھ میں اور لیلا میں کوئی فرق نہیں ہے۔